اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس کا مجھے خدشہ تھا پہلے دن سے، آخر کار وہ ہو گیا، اور اسی چکر کے اندر پی ایم ایل این کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے میڈیا سیل نے ان کو ڈال دیا ہے۔ اور وہ چکر کیا ہے؟ آپ ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اپنے ہر عمل کا حساب دینے میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے۔ تو وہ آپ تمام غلط سوالوں کے جوابات دینے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے آج پایا ثبوت کو پہنچتی ہوئی نظر آئی کہ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پولیس والے کو طلب کیا۔ اس پولیس والے کا قصور یہ تھا کہ یہ ایک ناکے پہ تھا جہاں پہ اس نے 2 گاڑیوں کو روکا جن کے بیرونی شیشوں کے اوپر کالے رنگ کے اسٹیکرز کہہ لیں یا وہ کاغذ ہوتا ہے، اس کے آگے سے ایک تہ اتاری جاتی ہے، اور اس کو اگر آپ شیشے پہ چپکا دیں تو آپ تو اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں لیکن باہر والے اندر نہیں دیکھ سکے۔ اسے بلائنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھا کر دیتا ہے شیشے کو۔ تو وہ بلائنڈ لگے ہوئے تھے۔ موجودہ جو ٹریفک قوانین ہیں ان کے تحت کسی بھی ایسی گاڑی کو جس کو اس طرح کے بلائنڈ لگے ہوں، بلائنڈ ویسے اور بھی ہوتا ہے لیکن اس کو شیشہ بلائنڈ ہو جاتا ہے اس سے، تو ایسی کسی بھی گاڑی کا سڑک پہ لایا جانا اور اس کو چلانا جو ہے وہ قانون کے تحت منع ہے، گناہ ہے، کفر ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس خلاف ورزی کے اوپر اس سب انسپیکٹر نے، جو پولیس والا تھا جو ناکے پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، اس نے ان کو روکا۔ تو گاڑی میں جانے والے ایک صاحب اترے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اس علاقے کا ایم پی اے ہوں، آپ نے مجھے روک کر اس علاقے کے اندر میری بےعزتی کی ہے، تو لہٰذا آپ مجھ سے پبلکلی معافی مانگیں۔ تو وہ پولیس والے نے کہا کہ جناب میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور یہ گاڑی آپ غیر قانونی طور پہ چلا رہے ہیں، تو اسے روکنا تو بنتا تھا، اور باہر سے مجھے کہاں سے پتہ چلے کہ آپ اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی سی رد و قضا ہوئی، اس کے بعد اخبارات نے ہمیں بتایا کہ ان سب انسپیکٹر صاحب کو فوری طور پہ ان کے عہدے سے تبادلہ کر دیا گیا۔ سبکدوش کرنے کی، معطل کرنے کی بات نہیں آئی، لیکن ان کا تبادلہ کر کے انہیں کسی اور جگہ پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اب میرے خیال کے اندر بلال صدیق میانہ جیسا بندہ ہیڈ کر رہا ہو فورس کو، تو اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو یہ مجھے ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اخبارات کے اوپر پروپیگنڈا جاری تھا لیکن مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ بلال بھائی جیسا جو پولیس افسر ہے وہ تو اس طرح کی حرکت نہیں الاؤ کرتا۔ تو پھر شام تک مریم بی بی نے ان کے میڈیا سیل نے ایک ویڈیو جاری کی جس کے اندر وہ اپنے آفس میں تشریف رکھتی ہیں۔ ان کے سامنے 2 کرسیاں ہیں، ان 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ بلال صاحب تشریف رکھتے ہیں، صدیق میانہ صاحب کے صاحبزادے، اور ان کے سامنے وہ پولیس افسر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے پورا واقعہ سنتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کو اس پہ دلاسا دیتی ہیں، اس پولیس افسر سے معذرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنے عہدے پہ برقرار ہیں اور رہیں گے، آپ کو کوئی وہاں سے ہلا نہیں سکتا۔ اب ڈی آئی جی صاحب کا ایک اپنی فورس کے بندے کو ری انفورس کرنے کے لیے صوبے کی حکومت کی انچارج کے سامنے جا کے بٹھا دینا ایک بہت ہی ڈیرنگ عمل تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات بھی پایا تکمیل کو پہنچی کہ پی ایم ایل این کو جو لوگ میڈیا کے فرنٹ کے اوپر بیک فٹ پہ لانا چاہ رہے تھے، اور وہ ماشاءاللہ اس حکومت کے اندر بھی موجود ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی اندر موجود ہیں، ان کو تجربہ بھی بڑا ہے انہوں ناصر کو۔ پہلے وہ چاچو کی 16 ماہ کی حکومت کو 16 ماہ کے 16 ماہ بیک فٹ پہ رکھ کے اپنی پرفارمنس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں۔
آگے میں کچھ نہیں کہنا، آؤ وہ یہ کارکردگی سر انجام دے چکے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک اس اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہی ان کو صوبہ پنجاب میں اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بلکہ اب تو سنا ہے کہ وفاق کی جو وزارت اطلاعات ہوگی وہ بھی وہی چلائیں گے۔ وہ عناصر جو تھے وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ مریم نواز شریف کی ایکٹیویٹی اپنی جگہ کے اوپر، جس طرح وہ فیصل آباد گئی ہیں اور فیصل آباد جا کے انہوں نے ڈور پھرنے سے جہاں بحق ہونے والے ایک عام پاکستانی کی فیملی کو پرسا دیا ہے، جس طرح وہ ان مسیحی کارکنوں کے گھروں میں گئی ہیں خاک روب جو تھے، اور جو کہ آپ کا اور میرا پھیلایا ہوا گند جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے ایک گہرے مین ہول میں اترے تھے، اور وہاں پہ فاستی ساز و سامان نہ ہونے کے باعث دم گھٹنے سے اور گندی گیس کے باعث وہ جاں بحق ہو گئے، اور ان کے گھروں میں گئیں، اور نواز شریف صاحب ان کے گھر میں گئے اور ان کی فیملیوں کو دلاسے دیے۔ مطلب کہ یہاں پہ میرے پاس بڑی وہ اطلاع ہے، میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے ان کو مطلب کہ کچھ کمپنسیشن کیا ہوتی ہے یار، ایک چھوٹا سا ٹوکن ہوتا ہے نا، وہ بھی دیا، لیکن ساتھ میں تاکید کی کہ اس کی کوئی مشہوری نہ کی جائے، ایسے کو سانو اماؤنٹ کا پتہ نہیں لگیا، اچھا وہ بھی کیا۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے دلاسا دیا، تو مجھے وہ ایک شخص یاد آ گیا جب کوئٹہ کے ایک چوراہے کے اوپر 14 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کا کوئی بڑا کوئی مقتدر آئے اور ہمیں دلاسا دے، ہم تب دفن کریں گے کہ یہ قتل و غارت گری کب ختم ہوگی۔ اور اس کا نمبر 1 اسسٹنٹ، آج کل سینیٹر منتخب ہو جانا اس نے، جناب ذوالفقار علی بخاری المعروف زلفی بخاری جو ہے، وہ جا کے ان لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر عمران خان یہاں پہ آئیں گے تو انہیں کیا ملے گا۔ یعنی یہ لاشوں کے اوپر بھی بھیک مانگنے سے، بھتہ مانگنے سے باز نہیں آتے۔ اتنے کبھی لوگ کیا اس دنیا کے اندر موجود ہو سکتے ہیں تو بھائی وہ ویڈیو موجود ہے نا، جس کے اندر وہ ان سے کہتا ہے کہ جناب اگر عمران خان کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو ہمیں کیا ملے گا، عمران خان کو کیا ملے گا، یا مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا یا عمران خان کو ملے گا، نہیں کہتا وہ ہمیں کیا ملے گا اس کا۔ اور اس نے کوئی اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں کیا سیاسی فائدہ ملے گا، اس نے سیدھا کیا سانو کی ملے گا، سانو کی لبے گا یہ وچوں۔ یعنی کہ وہ لاشوں کے اوپر فاتحہ خوانی کے عوض بھی جا رہے تھے، اندازہ کریں آپ۔ تو وہ مجھے یاد آ گئے، تو پھر مریم کا یہ والا عمل جو تھا وہ مجھے بڑا بھلا لگا، اچھا لگا، اور جو اس نے دلاسے میں الفاظ کہے کہ میں بھی ایک ماں ہوں اور میں آپ کا درد جو ہے وہ سمجھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑے دنوں سے، بڑے سالوں سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے شہروں کے اندر کام کرنے والے اس طرح کے سیوریج کے جو ورکر ہیں ان کو حفاظتی آلات فراہم کیے جائیں۔ وہ بیچارے جان پہ کھیل کے آپ کا اور میرا پھیلایا گیا گند صاف کرنے کے لیے اترتے ہیں اور اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کون سی حکومت کب اس پہ عمل کرتی ہے۔ یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ جو اکثر ہوتے رہتے ہیں اور اخبارات میں جگہ حاصل نہیں کر پاتے، میڈیا کے اوپر ان کی کوئی خبر نہیں بن پاتی۔ یہ بیچارے جو ہیں وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے اندر جان سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ہم ایک لائن کی خبر یا افسوس کا ایک لفظ بھی کہہ دیں۔ بہرحال جی یہ تھا، لیکن میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس پوری میڈیا ٹیم کو، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں اب یہ زبان زدِ عام ہے۔ باقی لوگ جڑے نے وہ ایڈورٹائزنگ کمپنیوں سے 15% کمیشن لیتے ہیں، یہ کمیشن بھی 20% لیتے ہیں۔ تو وہ اس ٹیم کو میرا سلوٹ ہے سر، انہوں نے مریم نواز شریف کے تمام انیشیٹو کو بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے، اور مریم نواز شریف اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اس طرح کے پولیس والوں کی صفائیاں پیش کرتی پھر رہی ہے، اور وہ جو ایچسن کالج میں جو گند مچا ہوا ہے اس کی صفائیاں پیش کرتی پھر رہی ہے۔ وہاں پہ جو لبرلزم کا پرچار ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو مرد و خواتین کے اختلاط کے نتیجے میں وجود میں آنے والی محافل کے جو رنگینیاں ہیں،
آپ عمران خان کے دور کا چوتھا فلور بھول جائیں گے، لیکن وہ میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ غلاظت جو ہے وہ ہوتی جا رہی تھی، اور وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد زبان بند ہے، دستاویز چل پڑی ہے، جیسے ہی پہنچتی ہیں تو میں بھی ذرا پھر حصہ ڈالوں گا۔ یہ جو ایچیسن کے اندر تماشا لگایا ہوا ہے یوتھروں نے اور ان کے پروردہ صحافیوں اور یوٹیوبروں نے، میں نے کہا بڑا گند ڈال لیا ہے، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔